بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط چہار روم عبارت خانی کی قسط چہار روم کے ساتھ میں آپ کے مابین حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ کل میں نے عبارت مکمل کر دی تھی، لیکن نحوی صرفی اور لغوی تشریح باقی ہے۔ خفتت الاصوات التي رفعها الانبياء والمرسلون في عصورهم بالتوحيد النقي والدين الخالص في صيحات الجهل والضلالة التي صاح بها المحترفون والدجالون۔ خفت يخفت ويخفت، باب نصر اور باب ضرب دونوں ہے۔ خفت یخفت وخفت یخفت، خفوتا وخفاتا وخفتا، یہ تین مصادر ہیں۔ مصادر کو یاد کرنا ضروری ہے۔ خفتا وخفوتا وخفاتا، ترجمہ کیا ہے؟ کمزور ہونا، مزمحل ہونا، روشنی کم پڑ جاوے، اس کے لیے خفت کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ خفت النور، روشنی کم پڑ گئی، ان خفت کی بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خفت بھی استعمال کرتے ہیں۔ آواز میں دم پڑ گئی، آواز مزمحل ہو گئی، کمزور پڑ گئی، تو خفت یخفت یخفت، باب نصر اور باب ضرب، اور مصادر تین ہیں، خفتن وخفوتن وخفاتن، کہ ترجمہ کیا ہے؟ مزمحل ہونا، کمزور پڑ جانا۔ الاصوات، صوتن کی جمع اصوات، جمع مکسر ہے نا، اور جمع مکسر کا حکم کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب، ہے نا، واحد مؤنث کا حکم ہوتا ہے۔ صوتن مذکر یا مؤنث؟ مذکر۔ صوتن یہ مذکر، لمبی تا ہے نا، یہ مذکر ہے، لیکن اس کی جمع اصوات، اصوات جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کا حکم واحد مؤنث ہے نا، اسی لیے خفتت کا استعمال کیا ہے، خفتت۔ ورنہ اگر آپ واحد استعمال کریں گے، الصوت استعمال کریں گے، تو کیا بولیں گے؟ خفت الصوت، آواز کمزور پڑ گئی، خفت الصوت۔ لیکن صوت کی جمع اصوات، تو خفتت الاصوات، خفتت الاصوات، ہے نا، الاصوات، خفتت تا ساکن، الاصوات میں سے پہلا حرف ساکن، اذا حرک حرک، جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جاویں اور جب اس کو ملائے جاتے ہیں دونوں ساکنوں کو، تو کیا دیتے ہیں؟ اذا حرک حرک بالکسری، جب حرکت دی جاتی ہے دو ساکنوں میں سے کسی کو، تو کس کے ذریعے حرکت دی جاتی ہے؟ زیر کے ذریعے، ہے نا۔ خفتت الاصوات، اور جب ملائیں گے تو خفتت الاصوات، آوازیں مزمحل بڑھ گئیں، آوازیں دب گئیں۔ خفتت الاصوات التي رفعها، التي کیا ہے؟ اسم موصول ہے نا، التي، اللتیانی، اللاتی مؤنث کے لیے، التي، اللتیانی، اللاتی، بولو اللاتی واحد کے لیے، اللتیانی تثنیہ کے لیے، اللاتی جمع کے لیے، ہے نا۔ مذکر کے لیے کیا لاتے ہیں؟ الذی، اللذیانی، الذین، الذی، اللذیانی، الذین، بولو مذکر کے لیے کیا بولتے ہیں؟ الذی، اللذیانی، الذین۔ مؤنث کی کیا بولتے ہیں؟ اللتی، اللتیانی، اللاتی، ہے نا، اوکے۔ وخفتت الاصوات التي، التي کیا ہوا؟ اسم موصول۔ اسم موصول کے بعد باہر کا میں بھی تشریح کروں گا بعد میں، یہ اسم موصول سمجھ لو کیا ہے؟ اسم موصول مؤنث واحد مؤنث غائب ہے۔ رفع یرفع رفعا، بلند کرنا نہیں، بلند ہونا نہیں۔ ارتفع یہ لازم ہے، اور رفع یہ متعدی ہے۔ رفع یرفع رفعا
بلند کرنا کرنا، بلند ہونا نہیں، بلند کرنا. اچھا ہا یہ مؤنث ہے، ضمیر متصل ہے، ہا مؤنث کی ضمیر. الانبیاء جمع یا واحد؟ جمع جمع. واحد کیا ہے؟ نبی نبیجن. نبیجن کی جمع انبیاء انبیاء. المرسلون یہ واحد یا جمع؟ جمع جمع. المرسلون یہ بھی کیا ہے؟ جمع. دونوں جمع میں کیا فرق ہے؟ الانبیاء کون سی جمع ہے؟ یہ جمع مکسر ویری گڈ، جمع مکسر. جی. اور المرسلون یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر جمع مذکر سالم. سالم. ویری گڈ. جمع مکسر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں پیش کے ساتھ حالت رفعی میں پیش کے ساتھ، حالت نصبی میں زیر کے نو 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 غلط. حالت رفعی میں پیش کے ساتھ، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ، اور حالت جری میں زیر کے ساتھ. آپ نے پڑھا ہے نا، جاء رجال، رأیت رجالا، مررت برجال. جی. تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب. اور جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، یا ما قبل مکسور، یا ما قبل مکسور. نون مت بولنا. حالت رفعی میں واو کے ساتھ، واو نون مت بولنا. حالت رفعی میں واو کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، یا ما قبل مکسور کے ساتھ. نون اس لیے نہیں بولتے ہیں کیونکہ وہ نون اعراب کا حصہ نہیں ہے، وہ نون تو تنوین کا حصہ ہے. وہ نون کس کا حصہ ہے؟ کیونکہ مسلمون میں جو دیکھتے ہو نا دو پیش، تو اوپر والا جو دیکھتے ہو نا وہ تنوین کے قائم، تو اس کے قائم مقام نون ہے. مسلمون میں جو نون ہے وہ کس کے قائم مقام ہے؟ تنوین کے قائم مقام ہے. اسی لیے جب اضافت کرتے ہو تو تنوین ہٹاتے ہو نا، اضافت میں مسلمون میں سے نون گراتے ہو نا، بس اس لیے اعراب کا وہ حصہ نہیں ہو سکتا ہے. اعراب کا جو حصہ ہوگا وہ گر نہیں سکتا ہے. اس لیے جب آپ کسی سے بتائیں گے حالت رفعی میں کیا بولیں گے؟ واو کے ساتھ، واو کے ساتھ، اور حالت نصب و جری میں یا ما قبل مکسور. یا ما قبل مکسور اس لیے بولتے ہیں تاکہ تثنیہ سے فرق ہو جائے، کیونکہ تثنیہ میں بھی یا آتی ہے اور جمع میں بھی یا آتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یا ما قبل مکسور ہے، اور تثنیہ میں یا ما قبل مکسور نہیں، مفتوح ہے. مفتوح ہے. کیا ہے یا ما قبل؟ مفتوح ہے. رجلین یا مسلمین. بس میں آ رہے نا. اچھا الانبیاء میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ اعراب بالحرف. الانبیاء میں اعراب حرکت. بالحرکت، اور المرسلون میں اعراب بالحرف. حرف. دیکھو دونوں باتیں یہاں آ گئی نا. اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. الانبیاء جمع مکسر ہے تو اعراب بالحرکت، اور المرسلون جمع مذکر سالم ہے تو اعراب بالحرف. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھا الانبیاء. المرسلون، یہ المرسلون، المرسل، مرسل مرسل، یہ صرف اعتبار سے کیا بتائیں گے آپ اس کو؟ صرف اعتبار سے کیا بتائیں گے؟ مفعول. صرفی اعتبار سے لا حول ولا قوت، صرفی اعتبار کا تعلق مفعول سے نہیں ہے. المرسل ارسل یرسل ارسالا فهو مرسل. مفعول. آپ نے کیا بتایا تھا؟ مفعول. اچھا آپ نے مفعول بتایا، جزاکم اللہ. تو صرفی اعتبار سے بھی کیا ہے یہ؟ مفعول. ہم نے سمجھا اسم مفعول بتا رہے ہیں آپ. تو صرفی اعتبار سے کیا ہے یہ؟ مفعول. صرفی اعتبار سے کیا ہے؟ مفعول. اسم مفعول ہے. کیا ہے؟ اسم مفعول. ہاں، اگر صرف آپ مفعول بولیں گے تو وہ نحوی اعتبار سے ہو جائے گا. یہ فرق ہے نا، نہیں سمجھا؟ جی. یہ اسم مفعول ہے. صرفی اعتبار سے یہ اسم مفعول ہے. تنہا مفعول تو وہ نحوی اعتبار سے ہو جائے گا. جب مفعول کی 5 قسمیں پڑھتے ہیں تو مفعول، مطلق، مفعول بھی، تو وہ مفعول ہے، مطلق مفعول ہے. سمجھ رہے نا؟ تو آپ اگر مطلق مفعول بولتے ہیں تو نحوی اعتبار سے، تو نحوی اعتبار سے، اور آپ اگر اسم مفعول بولتے ہیں تو صرفی اعتبار سے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ خوش مت ہوا کرو جب مگر میں تعریف کر دیا کروں، مت ہو سکتا ہو کہ غلط بول رہے ہو تم. اچھا المرسل یہ کیا ہے؟ یہ مرسل کیا ہے؟ یہ اسم مفعول. کیا ہے یہ؟ اسم مفعول. اچھا ارسل یرسل ارسالا فهو مرسل. اوکے. فی حرف جار ہے نا؟ فی کیا ہے؟ حرف جار. حرف جار. عصر کی جمع عصور. ہم مجرور ہے نا؟ توحید وحد یوحد توحید. توحید. النقی کیا ہے بتاؤ؟ نقی ینقا نقاوتن
ونقاء بولو نقیہ نقية ینقا ينقى نقاوتن نقى ونقاء پھر سے بولو نقیہ ینقا نقاوة نقاوتن ونقاء ونقاء معنی صاف ہونا. صافنا بولو پھر سے بولو نقية ينقى نقاوة ونقاء کیا معنی صاف ہونا ہے نا. الدین دین کی جمع ادیان اور الخالص خالص یخلص خلوصا وخلاصا خلاصا بکسر الخاء خالص خلص یخلص خلوصا خلوصا وخلاصا وخلاصا معنی کیا ہوتا ہے خالص ہونا و کھرا ہونا. کھرا ہوتا ہے کھرا ثابت ہونا اور صاف ہونا. اوکے. فی صیحات الجہل فی حرف جار صیحتن کی جمع صيحات صیحات کے معنی چیخیں چیخ. الجہل جہل یجہل جهلا جہلن جهلا جہل یجہل جهلا جہلن معنی جاهل جاہل ہونا. الضلالہ گمراہ ضل یضل ضلالة معنی گمراہ ہونا. التي صاح یصیح صیحة معنی صیحا و صیحة معنی چیخنا. شيخنا صاح یصیح ہے نا چیخنا. بها المحترف احترف يحترف احترافا فهو محترف ہے نا. کیا معنی آتے ہیں؟ پیشہ اختیار کرنے والا پیشہ اختیار کرنے والا. دجال کی جمع دجالون دجالون کی جمع دجالون معنی بہت بڑا جھوٹا جھوٹا سمجھانا. خفتت الاصوات التي خفتت فعل خفتت فعل لازم یا متعدی لازم. خفت کیا ہے لازم. مزمحل ہونا مزمحل کرنا نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ مزمحل مزمحل ہونا. کرنا ہونا دونوں لازم متعدی میں فرق ہوتا ہے. کرنا متعدی ہونا لازم. خفتت الاصوات التي خفت فعل لازم ماضی بھی ہے. کیا ہے؟ ماضی ہے. الاصوات یہ خفتت کا فاعل فاعل. اوکے. اوکے التي اسم موصول. اسم موصول کبھی بھی اسم معرفہ کے بعد اسم موصول آوے اسم موصول لاتے کیوں ہیں سمجھ لو. الاصوات کو موصوف بنانا اگر آپ چاہیں گے کسی اسم نکیرے کو کسی اسم معرفہ کو اگر آپ موصوف بنانا چاہتے ہیں میری بات غور سے سننا. کسی بھی اسم معرفہ کو اگر آپ موصوف بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو جملے کو معرفہ بنانا پڑے گا کیونکہ ہر جملہ ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. جملہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکیرہ ہوتا ہے. جملہ ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے. جملے کو معرفہ بنانے کے لیے التی یا الذی کا استعمال کیا جاتا ہے. جملے کو معرفہ بنانے کے لیے التی یا الذی کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا الولد یہ معرفہ ہے نکیرہ معرفہ معرفہ. الف لام ہے نا. الولد معرفہ ہے. اچھا جاء یہ فعل ہے. جاء یجیء یہ فعل ہے آنا ہے نا. یہ معرفہ ہے نکیرہ جاء فعل جاء فعل ہوا ضمیر فاعل. فعل فاعل سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ ہوا. یہ جملہ ہوا. یہ جملہ معرفہ یا نکیرہ نکیرہ. جملہ ہر جملہ ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے. اب ہمیں جاء کو معرفہ بنانا ہے تو کیا بنانا لانا پڑے گا؟ الذی لانا پڑے گا. تو کیا بولیں گے؟ الولد الذی جاء. سمجھانا. القلم معرفہ ہے نکیرہ معرفہ ہے. اوکے. اچھا انکسر فعل انکسر فعل ٹوٹنا. انکسر فعل ہوا ضمیر فاعل. فعل فاعل سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ. یہ جملہ نکیرہ ہے معرفہ نکیرہ. ہر جملہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکیرہ ہوتا ہے. اور القلم کیا ہے؟ معرفہ ہے. ہمیں جملے کو معرفہ بنانا تو کیا لانا پڑے گا؟ الذی. کیا بولیں گے؟ القلم الذی انکسر. بات میں آ رہی ہے نا. تو کبھی بھی جملے کو معرفہ بنانا ہو تو آپ کو الذی یا التی لانا پڑے گا. اور الذی کب لائیں گے؟ جبکہ پہلے یعنی جو اسم معرفہ ہے اگر وہ مؤنث ہے تو التی لائیں گے اور اگر مذکر ہے تو الذی لائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر الاصوات
जमा मुकस्सर है ना, मुकस्सर है। अल्लती को आप हटाओ अभी, रफ़अहा अल अंबिया वल मुरसलून, रफ़अ फ़िअल, हा मफ़ऊल। याद रखिएगा हु हुमा हुम, ज़हन में बैठाना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नीना। और एक बार फिर बोलो, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, याना, नीना, है ना। एक ज़मीर जो ज़मीर मरफू होते हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, अना नहनु, ये ज़माइर हमेशा मरफू होती है। हुआ हुमा हुम वाली ज़मीरें हमेशा क्या होती है, मरफू होती है। कहीं भी नजर आ जावे मुब्तदा बना दो आंख बंद करके, कहीं भी नजर आ जावे तो मुब्तदा बना दो। लेकिन ये ज़मीरें हा हुमा हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नीना, ये जो ज़माइर हैं नी और या में जो फ़र्क है, ये जो ज़माइर हैं अगर ये ज़मीरें फ़िअल से मिली हुई होंगी तो मफ़ऊल बनेंगी, अगर ये ज़मीरें फ़िअल से मिली हुई होंगी तो मफ़ऊल बनेंगी, इसम से मिली हुई होंगी तो मुज़ाफ़ इलैह बनेंगी। जैसे हु है ना, हु ज़रबहु, ज़रब फ़िअल है ना, तो ज़रब से मिली तो मफ़ऊल, तरकीब करेंगे ज़रब फ़िअल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, हु मफ़ऊल। नहीं समझा? अकलहु, अकल फ़िअल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, हु मफ़ऊल। नहीं समझा? अगर फ़िअल से मिल जाती है तो मफ़ऊल, और इसमें से मिल जावे तो मुज़ाफ़ इलैह। कलमुहु, उसका कलम, हु मुज़ाफ़ इलैह। किताबुहु, उसकी किताब। ज़रबका, ज़रबका, ये का फ़िअल से मिली ना ज़मीर, तो ये का क्या है, मफ़ऊल या मुज़ाफ़ इलैह? मफ़ऊल, क्योंकि फ़िअल से मिली। कलमुका, ये मुज़ाफ़ इलैह। वेरी गुड, समझ में बात आ गई ना। यहाँ पर देखो रफ़अ फ़िअल है ना, और हा ज़मीर जोड़ रहे हो ना, यहाँ हा क्या है, वेरी गुड, बात समझ आ गई ना। अल अंबिया, अल अंबिया वल मुरसलून, अल अंबिया रफ़अ का फ़ाइल, तो डायरेक्ट फ़ाइल बनाएंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो इसमें जमा हो जाएंगे, किसी भी एक फ़िअल के बाद दो इसमें आ जावे, और दोनों इसमों के दरमियान वाव का रिश्ता आता है, वाव, वाव फासिल है दोनों के दरमियान, तो आप डायरेक्ट फ़ाइल मत बना देना किसी भी इसम को, पहले मातुफ़ अलैह बोलना, फिर मातुफ़ बोलना, है ना। तो मातुफ़ अलैह अल अंबिया जो पहले होता है वो मातुफ़ अलैह होता है, अल अंबिया मातुफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़, अल मुरसलून मातुफ़, मातुफ़ अपने मातुफ़ अलैह अपने मातुफ़ से मिलने के बाद अब होगा रफ़ा फ़िअल छोड़ा है ना, रफ़ा को चाहिए क्या, फ़ाइल चाहिए ना, क्योंकि रफ़ा फ़िअल लाज़िम मुतअद्दी। जल्दी बोल, जल्दी बोल। रफ़ा यरफ़अ में उठाना, उस एक मर्द ने उठाया, लाज़िम या मुतअद्दी? गलत, मुतअद्दी। मुतअद्दी है तो उसको दो इसम चाहिए ना, एक फ़ाइल बने और एक मफ़ऊल बने। मातुफ़ अलैह से मिलने के बाद एक इसम का हुक्म होता है, याद रखिएगा हमेशा, मातुफ़ अलैह। यहाँ पर ये मत बोल देना कि अल अंबिया एक इसम, अल मुरसलून दूसरा इसम, ऐसा नहीं हो सकता है। मातुफ़ अपने मातुफ़ अलैह से मिलने के बाद एक इसम हो गए, दोनों मिलने के बाद फ़ाइल, दोनों मिलने के बाद या मफ़ऊल बनेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो हा एक इसम है, हा क्या है, एक इसम है, और मातुफ़ अलैह से मिलने के बाद एक इसम है। अब आप तय करो कि रफ़अ के बाद दो इसम आ रहे हैं, एक हा है और एक अल अंबिया वल मुरसलून है, आप इनमें से किसको फ़ाइल बनाओगे और किसको मफ़ऊल बनाओगे? रफ़अ हा अल अंबिया वल मुरसलून, हा को फ़ाइल बनाएंगे या अल अंबिया वल मुरसलून को फ़ाइल बनाएंगे? अल अंबिया वल मुरसलून को फ़ाइल बनाएंगे मातुफ़ अलैह से मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि हा जो है ये कभी भी फ़ाइल नहीं हो सकती, क्योंकि जो ज़मीरें फ़िअल से मिल जाती हैं वो क्या हो जाती हैं? मफ़ऊल हो जाती हैं। अच्छा ओके, फ़ी उसूर, फ़ी हर्फ़ जार, उसूर मुदाफ़, हिम मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ इलैह से मिलने के बाद फ़ी का मजरूर, जार मजरूर से मिलने के बाद मुतअल्लिक़ किसका होगा? जो फ़िअल करीब होता है उससे मुतअल्लिक़। यहाँ फ़िअल करीब कौन है? रफ़अ, है ना। अच्छा, रफ़अ फ़िअल, हा मफ़ऊल मुक़द्दम, और फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलने के बाद जुमला फ़िअलिया ख़बरिया हुआ। जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होने के बाद अल्लती जो है, अल्लती इस्म मौसूल है। अल्लती क्या है? इस्म मौसूल है। अल्लती इस्म मौसूल होगा तो उसको सिला चाहिए, तो ये जुमला मिलने के बाद क्या होगा? जुमला फ़िअल, रफ़अ फ़िअल,
فاعل مفعول متعلق سے ملنے کا کیا ہو گیا؟ صلہ۔ التی کا صلہ۔ صلہ۔ موصول اپنے صلے سے ملنے کے بعد ہم نے ابھی بتایا تھا کہ الذی سے پہلے جو بھی ہوگا، الذی سے پہلے جو بھی ہوگا موصوف بنے گا۔ کیا بنے گا؟ موصوف۔ تو گویا کہ الاصوات کیا ہے؟ موصوف۔ تو الاصوات موصوف ہے اور التی اپنے صلے سے ملنے کے بعد کیا ہو گیا؟ موصوف کا صفت، موصوف کی صفت، کا صفت نہیں کی صفت ہے نا۔ الاصوات موصوف اپنی صفت، التی رفع پورا جملے ملنے سے اپنی صفت سے مل کر کے خفتت کا، خفتہ کیا ہے؟ فعل ہے نا، فعل لازم ہے نا، اس کو کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے نا، یہ فاعل ہو گیا نا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اچھا، کبھی بھی اسم معرفہ کے بعد التی یا الذی آوے ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ لڑکا جو آیا، وہ لڑکا جو آیا، الولد الذی جاء، وہ خود بخود ترجمہ آ جائے گا۔ اب وہ کے لیے آپ ذالک نہیں بولیں گے کہ ذالک الولد الذی، یہ سب نہیں بولنا ہے۔ میں نے وہ قلم خریدا، میں نے وہ قلم خریدا جو ٹوٹ گیا، اشتریت القلم الذی انکسر، میں نے وہ قلم خریدا جو ٹوٹ گیا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا، یا وہ لڑکا آیا، وہ لڑکا آیا جو کھڑا ہوا، جاء الولد الذی قام، تو وہ لڑکا، وہ جو کا ترجمہ خود بخود ہوتا ہے نا۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ اگر میں نے کسی کو انشاء دی نا تو انشاء میں وہ کا بھی لاتے ہیں ذالک اور جو کا لاتے ہیں ماں، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ اوکے بات میں آ رہی ہے نا؟ تو کبھی بھی اس میں نکیرہ ہو، اچھا کیا ہر جگہ آپ التی لائیں گے جو کے لیے؟ نہیں، ہر جگہ نہیں لائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے میں نے ایک ایسا قلم خریدا جو ٹوٹ گیا، یہاں بھی جو آیا۔ میں نے ایسا قلم خریدا جو ٹوٹ گیا، یہاں بھی جو آیا۔ تو کیا دونوں جگہ جو کے لیے آپ الذی لائیں گے؟ نہیں، دونوں جگہ نہیں لائیں گے، ہے نا۔ دیکھو جو کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے الذی نہیں لاتے ہیں، جو کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے الذی یا التی نہیں لاتے ہیں۔ الذی اور التی لانے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ جو جملہ نکیرہ ہے اس جملے نکیرہ کو معرفہ بنانا مقصد ہے۔ جو کا ترجمہ پیدا نہیں ہوتا الذی وغیرہ سے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اور سامعین میں آپ سے بھی بتا رہا ہوں کہ جو کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے الذی نہیں لاتے ہیں، جو کا ترجمہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ الذی اور التی جو لاتے ہیں وہ جملے نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات اگر آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جو کا ترجمہ الذی اور التی سے پیدا نہیں ہوتا ہے تو جو کا ترجمہ وہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے جہاں الذی نہ ہو۔ مثلا جاء اشتریت قلما، اشتریت قلما انکسر، اشتریت قلما انکسر، اشتریت قلما انکسر، قلما اس میں نکرہ ہے نا، جی، قلمن کے بعد انکسر فعل ہے نا۔ جب فعل آتا ہے تو اس میں فاعل بھی ہوا کرتا ہے۔ انکسر فعل ہو ضمیر فاعل، فعل فاعل سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد قلم جو نکیرہ ہے اس نکیرے کی یہ صفت ہے۔ قلم جو نکیرہ ہے نا اس نکیرے کی جملہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اور ہم نے ابھی بتایا تھا نا کہ جملہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکیرہ ہوتا ہے۔ قلمن نکیرہ ہے، اس قلمن نکیرے کی جملہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو موصوف صفت سے ملنے کے بعد اشتریتو کا مفعول بن گیا۔ بس میں اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے ایک ایسا قلم خریدا جو ٹوٹ گیا، جو کا ترجمہ آیا۔ اب یہاں پر الذی تو ہے نہیں، تب بھی جو کا ترجمہ ہوا نا، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو کا ترجمہ الذی سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھا نا؟ اشتریت قلما انکسر، میں نے ایک ایسا، اب نکیرہ کہاں لاتے ہیں؟ جہاں پر ایک یا چند ہوتا ہے تو وہاں نکیرہ بولتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہوتا خفتت اصوات، وہ چند آوازیں پست ہو گئیں، خفتت اصوات اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ چند آوازیں، وہ بھی ترجمہ کرتے، وہ چند اس لیے کرتے کیونکہ نکیرہ ہے۔ تو جہاں بھی چند وغیرہ لاتے ہیں یا ایک لاتے ہیں تو سمجھو کہ وہ نکیرہ ہے، اور وہاں پر آپ الف لام نہیں داخل کر سکتے ہو۔ تو خفتت الاصوات، وہ آوازیں پست ہو گئی، اب چند کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اور خفتت اصوات اگر ہوتا تو پھر التی ختم، نہیں سمجھا کہ نکیرے کیا تو التی لا سکتے ہیں کیا؟ اب لڑکے کیا کرتے ہیں، لڑکوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو کا ترجمہ الذی سے پیدا ہوتا، اب بولتے کیا ہیں؟ جاء ولد الذی ذهب، بولتے ہیں نا جاء ولد، وہ لڑکا آیا، الذی ذهب، ارے ولد نکیرہ استعمال کیا، اس کے بعد الذی لا رہو، غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط۔
کیونکہ نکیرہ اسم کے بعد الذی لانا غلط غلط ہے نا. الذی صرف اور صرف کہاں لاتے ہیں؟ معرفہ اسم. بات میں آ رہی ہے نا؟ ہاں اچھا میری بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی آگے. اچھا باتیں لمبی ہو رہی ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے. اس چیز کو اور سمجھ لیجیے ترجمہ کرنے کے لیے انشاء وغیرہ بنانے کے لیے کبھی بھی اسم موصول ہو الذی وغیرہ ہو کبھی بھی اسم موصول ہو اسم موصول کے بعد جملہ آتا ہے جملہ ہونا ضروری ہے وہی جملہ کیا بنتا ہے صلہ بنتا ہے. صلہ بنتا ہے. اس جملہ صلہ کے اندر اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر لوٹتی ہے اسم موصول کی طرف جیسے اللتی ہے نا اللتی کے بعد یہ جملہ ہے نا رفعها الانبیاء والمرسلون یہ جملہ ہے. جملہ ہے. جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے سمجھ لو جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے گی کہاں اسم موصول کی یہ ضروری ہے. اگر ضمیر نہیں ہوگی تو غلط ہے الا یہ کہ کبھی قرینہ پایا جاتا ہے ضمیر حذف کر دیتے ہیں ورنہ ضمیر ہوتی ہے. اچھا ضمیر اللتی رفعها الانبیاء والمرسلون اگر یہ جملہ ہے اللتی کے بعد جو جملہ آئے گا اس جملے کے اندر ضمیریں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. اگر ضمیر اللتی کے بعد آتے ہیں اگر ضمیر ایسی ہو منہ تو جس سے کا ترجمہ کریں گے کس سے کریں گے جس سے علیہ جس پر مثلا یہاں ہو خفتت الاصوات التي رفع علیہا الانبیاء تو جس پر کا ترجمہ کیا ہوتا جن پر کا ترجمہ نہیں بات میں آ رہی ہے علیہا ہو گیا جن پر بولتے منہا جن سے بولتے فیہا جس میں بولتے جس میں بہا جس کے ذریعے بولتے سمجھا نا. تو اگر اس طرح کے حروف جارہ کے ساتھ مل کر ضمیریں نہیں آ رہی ہیں بلکہ وہ ضمیر ایسی آ رہی ہے جو فعل کے ساتھ مل کر آ رہی ہے تو جس کو بولیں گے کیا بولیں گے جس کو یا جن کو کب بولیں گے الاصوات جمع ہے نا جسے جن بولیں گے صوت واحد ہے تو جس بولیں گے. تو التی رفعها یہاں پر ہا ضمیر ہے جو فعل سے مل کر آ رہی ہے تو جس پر جس میں جس سے جس کے ذریعے ان میں سے کوئی ترجمہ ہوگا نہیں ہوگا. رفعها فعل سے ملی ہوئی کیا بولیں گے جن کو یا جس کو یا جن کو ہے نا. تو وہ آوازیں پست ہو گئی جن کو بلند کی تو جس نہیں بولیں گے آوازیں ہیں نا جن کو بلند کی تھیں کنہوں نے انبیاء اور رسولوں نے اپنے زمانوں میں. بالتوحید النقی والدین الخالص مختصر بول دے رہا ہوں میں نہیں مختصر نہیں ہو پائے گا بات لمبی ہو جائے گی. جزاکم اللہ احسن الجزا اور انشاءاللہ کل کوشش کریں گے یہ پہلا لیسن مکمل کرنے کی. جزاکم اللہ میری ان باتوں کو دور تک شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ طلبہ جن کا ذہن جو بہت جلدی کے ساتھ وہ عبارت خانی پر قادر نہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہو کہ میری اس ادنا سی کوشش سے وہ اس بات پر قادر ہو جائیں کہ وہ زبر زیر لگا سکیں اور ان کا دل ان کا ذہن ان کی فکر اور ان کا قلبی میلان عربی زبان کی طرف ہو سکے. جزاکم اللہ احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.